ٹویٹر کو دیکھیے یا عمران خان صاحب نے جو مظاہرے کیے انہیں دیکھیے یا اپنے آس پاس لوگوں کو دیکھیے، اسٹیبلشمنٹ کو، باجوہ صاحب کو کھل کر نہ صرف گالیاں دی جا رہی ہیں بلکہ حد درجے کی بدتمیزی کی جا رہی ہے۔ جو لوگ مجھے پہلے سے جانتے ہیں، جو میرا کام پہلے سے دیکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ میں سیاسی طور پہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں، اور میں صرف یہ آج نہیں کہہ رہا۔ میرے اوائل کی ویڈیوز دیکھ لیجئے، میری پہلی ویڈیو ہی یہ تھی کہ جب مشرف صاحب کے لیے سزائے موت کا فیصلہ آیا تھا تو ISPR نے اس پہ ایک پریس ریلیز جاری کی تھی، اور میری پہلی ویڈیو اس پریس ریلیز کو ڈی بنک کرتے ہوئے تھی۔ لیکن کسی بھی محب وطن پاکستانی کی طرح یا کسی بھی محب وطن کی طرح مجھے بہت افسوس ہے، مجھے بہت دکھ ہے کہ ہمارے آرمی چیف کو اس طرح راندہ درگاہ کیا جا رہا ہے۔ میں ان کے سیاسی کردار سے بھی واقف ہوں۔ PDM کا اور یہ جو نو کانفیڈنس موشن کا پورا معاملہ ہوا، میں آن ریکارڈ ہوں کہ آشرواد باجوہ صاحب کی طرف سے تھا، اور اگلا آرمی چیف کون بنے گا اس کی ساری تگ و دو تھی۔ کس طرح نواز شریف کی بساط کو لپیٹا گیا اور خان صاحب کے غبارے میں ہوا بھری گئی، اس کے بارے میں بھی میں آن ریکارڈ ہوں۔ لیکن پھر بھی مجھے اس کی بہت تکلیف ہوتی ہے کہ ہم باجوہ صاحب کو بدتمیزی سے یاد کر رہے ہیں اور بے سر و پا گالیاں دے رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چاہے کوئی ہم سے کتنی بھی زیادتی کرے، چاہے اس کا عمل ہماری دانست میں غلط ہو، ہمیں اخلاقیات کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ وائلنس سے ہمیشہ وائلنس جنم لیتا ہے، بدتمیزی سے ہمیشہ بدتمیزی جنم لیتی ہے، کنفیوژن سے ہمیشہ کنفیوژن جنم لیتا ہے، گالیوں سے ہمیشہ گالیاں جنم لیتی ہیں، نفرت سے ہمیشہ نفرت جنم لیتی ہے، اور بدلے سے ہمیشہ بدلہ جنم لیتا ہے۔ اس سے کوئی بھی چیز کنسٹرکٹیو تاریخ میں دنیا کی نکلی ہی نہیں ہے۔ تو اگر تو آپ واقعی اب یہ سمجھ چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہماری سیاست میں ہے، تو اپنی اخلاقیات کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیے، کیونکہ آج کی یہ بات ہے، کل کوئی اور بات ہوگی۔ ہمیں اپنے اصول پہ کھڑا ہونا ہے، اور ان اصولوں میں سب سے بڑا اصول اخلاقیات ہوتی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں کبھی بھی کسی کی نفرت میں ایک حد سے آگے نہیں بڑھنا ہوتا، خاص طور پہ ہمارے حساس ادارے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی سینکٹیٹی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، گو کہ وہ اپنی خود سینکٹیٹی کا خیال نہ رکھیں۔ ان کی سینکٹیٹی اس لیے بہت اہم ہوتی ہے کہ ان کی جو عوام میں ساکھ ہے وہ واقعی وہ سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ ان کے پاس بندوقیں کتنی ہیں یہ اہم نہیں ہے، ان کے پاس بم ہے یا نہیں، میزائلز ہیں یا نہیں، یہ اہم نہیں ہے۔ عوام کی رائے ان کے بارے میں کیا ہے یہ زیادہ اہم ہوتا ہے، یہی انہیں طاقت دیتا ہے۔ ورنہ آپ مجھے بتائیے نا، سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آتا ہے، ہم سب اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں تو اس کو مانا جاتا ہے۔ ہم عمران خان صاحب کی طرح یا کسی کی بھی طرح اسے ہوا میں اٹھا کے پھینک دے تو سپریم کورٹ کیا کر لے گا؟ وہ صرف حکم دیتا رہے گا اور پوری مشینری اس کی بات ہی نہ مانے۔ تو اس کی طاقت ہے ہی اس میں کہ اس کو ایک درجہ حاصل ہے جس کو ہم سب نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ وہ کچھ کہے گا تو ہم مانیں گے۔ یہی سینکٹیٹی، یہی حساسیت، یہی عزت ہمارے عسکری اداروں کی ہوتی ہے، اور ہر ملک میں ہوتی ہے، کہ ان کا جو رشتہ ہے، ان پر جو اعتماد ہے عوام کا، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ بے شک یہ حرکتیں کریں، ہم نے ایک حد سے آگے نہیں بڑھنا، کیونکہ ان کی ساکھ کا نقصان، ان کے ادارے کا نقصان، ان کے چند لوگوں کی وجہ سے ان کے ڈسپلن کا نقصان بالآخر آپ کا اور میرا نقصان ہے، کیونکہ باجوہ صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو، یا جتنے خود کو خدا سمجھتے ہیں یہ چلے جاتے ہیں، ادارے رہ جاتے ہیں، اور اداروں میں جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں وہ بہت مشکل سے ٹھیک ہوتی ہیں۔ دل میں جو ساکھ ٹوٹتی ہے وہ بہت مشکل سے ٹھیک ہوتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو ایسا کیوں نہیں کرنا چاہیے اور وہ ایسا کیوں کرتی ہے، ہم آگے اس پر بات کریں گے، لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے آپ کا اور میرا یہ بات سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم جب دوسرے کے کردار پہ سوال اٹھائیں اس سے پہلے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے کردار کی تصحیح فرما لیں، ہم اپنی زبان کو لگام میں رکھیں، ہم اپنے افکار کو ان لائن رکھیں، کہ ہمارے کسی بھی لفظ سے، ہمارے کسی بھی عمل سے، ہمارے کسی بھی طور و اطوار سے اس شخص سے زیادہ کیا کہیں ملک کا نقصان تو نہیں ہو رہا، اداروں کا نقصان تو نہیں ہو رہا، کیونکہ جمہوریت میں ادارے ہی ہوتے ہیں، اور یہی ہماری بدقسمتی رہی ہے، اور اس پر آگے چل کر ہم آنے والی ویڈیوز میں بات کریں گے کہ جمہوریت کیوں ہونی چاہیے اور اداروں کا بننا کیوں اہم ہے۔ ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم ادارے نہیں بنا سکے، ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم شخصیت پرستی کرتے ہیں، نفرت بھی ایک شخص سے کرتے ہیں،
اور محبت بھی ایک شخص سے کرتے ہیں. اور آگے بڑھ کے دیکھیے تو ابھی بھی ہم اصول پر نہیں کھڑے. آپ نے ٹویٹر پر دیکھا ہوگا کہ 2 جرنیلوں کی تصویریں فلوٹ کر رہی ہیں, جنرل فیض حمید اور جنرل آصف غفور, کہ آپ لوگ واپس آ جائیں. کیوں واپس آ جائیں؟ کیونکہ آپ نے شاید عمران خان کو سپورٹ کیا تھا, تو آپ تو ہمیں اچھے لگتے ہیں, آپ واپس آ جائیں. عمران خان صاحب بھی جنرل باجوہ کو دبے لفظوں میں کہتے ہیں کہ جن سے غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں, ہم معاف کر دیں گے, الیکشنز کی طرف چلتے ہیں. تو اس میں پھر بیانیہ تو وہی ہے نا کہ ہاں جب تک آپ میرے ساتھ ہیں تب تک آپ ٹھیک ہیں, جیسے ہی آپ مخالف کے ساتھ ہو جائیں گے یا میرے مخالف ہو جائیں گے تو آپ غلط ہو جائیں گے. تو پھر بنیاد تو وہی ہے کہ جہاں ہم نے اخلاقیات پہ کھڑا ہونا ہے وہیں ہم نے انصاف پہ بھی کھڑا ہونا ہے. ہم یہ نہیں کر سکتے اگر ہم واقعی اس ملک سے محبت کرتے ہیں اور اداروں کو قائم رکھنا چاہتے ہیں کہ جب تک میں اقتدار میں ہوں یا جسے میں پسند کرتا ہوں وہ چور اقتدار میں ہے تو سب صحیح ہے, دوسرا چور آئے گا تو میں اسے نہیں مانوں گا. انصاف یہ نہیں ہے, ملک سے محبت اور وفا یہ نہیں ہے, ملک کو بھی چھوڑیے اخلاقیات یہ نہیں ہے. یہ ویڈیو دیکھنے کا بے حد شکریہ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ سمجھ سکیں کہ اسلام اور ایتھزم موت کے بارے میں کیا کہتا ہے تو یہ انٹرویو دیکھیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ مختلف موضوعات پر میری رائے سن سکیں تو یہاں کلک کیجئے, اور آنے والی ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں اس کے لیے چینل کو یہاں پر ضرور سبسکرائب کیجئے.